بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وشسیان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کہتے کہ ایک مسافر اپنے طوطے کے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ طوطا شرارتی تھا، اس لیے آتے جاتے ایئر ہوسٹس کو اپنی چپٹی چونچ سے چٹکی نوچ لیتا، جس پر کبھی ایئر ہوسٹس مسکرا دیتی اور کبھی مصنوعی غصے کا اظہار کرتی گزر جاتی۔ یہ معاملہ کئی بار ہوا تو طوطے کے مالک کا دل بھی خوب ایئر ہوسٹس کو چھیڑنے کے لیے مچلنے لگا۔ چنانچہ جب اگلی بار جب وہ قریب سے گزری تو طوطے کی بجائے اس کے مالک نے اس کی چٹکی نوچ لی۔ ایئر ہوسٹس نے پہلے تو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور پھر اس کی شکایت جہاز کے کپتان سے کر دی، جس نے فیصلہ دیا کہ طوطے اور اس کے مالک کو اڑتے جہاز کا دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا جائے۔ مسافر نے بے حد احتجاج کیا، لیکن جہاز کا عملہ اور دوسرے مسافر بضد رہے کہ اس بدتمیز کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ طوطے کا مالک بے چین لیکن طوطا بے حد مطمئن تھا۔ اس نے نہایت لجاجت اور زمانے بھر کی مسکینی و یتیمی اپنے چہرے پر سجا کر جہاز کے عملے اور اپنے ساتھی مسافروں سے آخری التجا کی کہ اسے باہر نہ پھینکا جائے۔ طوطے کو اڑنا آتا ہے، اس لیے وہ تو بچ جائے گا، لیکن وہ بغیر پیراشوٹ کے سیدھا زمین سے جا ٹکرائے گا اور مر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ عملہ اور دوسرے مسافر کچھ کہتے، طوطے نے اپنے مالک کو مخاطب کیا اور کہا کہ جب اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا تھا۔ ناظرین، ایسی ہی حالت اس وقت کچھ موجودہ حکومت کی ہے۔ عمران خان کو تو اقتدار سے علیحدہ کر دیا، لیکن اب ملک کو کیسے چلانا ہے اس کی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتی تھی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتی یہ حکومت، اب اس کی حالت اب یہ ہے کہ نہ صرف مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 198.50 روپے تک فروخت ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 200 روپے تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ جبکہ اسٹاک مارکیٹ کی حالت یہ ہے کہ روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حکومتی اتحادی یہ سوچ بچار میں مصروف ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، آگے کنواں ہے تو پیچھے کھائی۔ لہذا اس حکومت کو کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوں۔ لگتا ایسے ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے اتحادی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کی تھوڑی بہت حالت جو بہتر تھی اس کو بھی تباہ کر دیا جائے اور اس کا تمام تر الزام بھی اپنے سر لے لیا جائے۔ جبکہ عمران خان اسی معیشت کے سارے اساس پروگرام، لنگر خانے اور پناہ گاہیں اور ڈیمز بنا رہا تھا، جبکہ بجلی اور پٹرولیم پر سبسڈی بھی دے رہا تھا اور ملک کو خسارے سے بھی نکالا جا رہا تھا۔ اب کسی کو جب سے یہ تجربہ کار آئے ہیں، ایک مہینے میں معیشت ڈوبنے لگی ہے اور کسی کو کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوئے۔ عمران خان کی حکومتوں کی معاشی پالیسی کی تعریف آج نیشنل کاؤنسل کمیٹی نے بھی کی ہے۔ انہوں نے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 2021 کے مالی سال میں ملکی ترقی کی شرح 5.74% تھی، جبکہ 2022 میں یہ شرح 5.97% تک پہنچ گئی ہے۔ سروس سیکٹر میں 6.19%، جبکہ صنعتی شعبے میں 7.19% ترقی ہوئی، جبکہ زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 4.409% کی گئی، جبکہ 75 سال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک کی تاریخ میں مسلسل دوسرے سال ترقی کی شرح 5% سے زائد رہی۔ اور پھر اس عمران خان کو ہٹا کر اس حکومت کو لا کھڑا کیا گیا تاکہ ملک کی ترقی کے سفر جو آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا اس کو بریک لگائی جا سکے۔ اب حالت یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ نہ کیے جانے کے باعث ملک کی معیشت روز بروز گرتی جا رہی ہے اور خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا نخواستہ ملک دیوالیہ نہ ہو جائے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے مطابق مرکز اور پنجاب میں بظاہر دونوں حکومتیں اپنی اکثریت کھو چکی ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ نئے الیکشن ہے، تاہم فیصلہ ساز اس نتیجے پر کب پہنچیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ عمران خان حکومت کے خاتمے کے بعد چینی سرمایہ کاروں نے اپنی رقم بھی واپس نکالنا شروع کر دی ہے۔ گوادر میں کام کرنے والی سب سے بڑی کمپنی HK&Sons نے اپنا کام بند کر دیا ہے اور سرمایہ کار اپنے عملے سمیت واپس چلے گئے ہیں، جبکہ چینی زبان سکھانے والے 5 جو سینٹر تھے پاکستان میں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ ہمیں امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ
हुकूमत मुसलसल वही राग अलाप रही है कि मुल्क की मीशत को तबाह करने में इमरान खान का हाथ है। अब इमरान खान तो चला गया, चाहे उसने बुरा किया या अच्छा किया, लेकिन ये अब सब कुछ पीछे रह गया है। सबसे ज़्यादा इमरान खान का नया बयानिया बिक रहा है, अमेरिका ने साजिश की या ये सब झूठ है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि इमरान खान जो कह रहे हैं उनके चाहने वाले वोटर और वो भी जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से नाला थे, खफा थे, उसको सच तस्लीम कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान को चार्जशीट करने की बजाय सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि किसने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद लाएँ, जब उड़ना ही नहीं आता था तो पंगा क्यों लिया था। नाज़रीन, आज के वीडियो का अख्ताम खलील जिब्रान के इस कॉल पर करूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर तो शोर मचाए, लेकिन ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर लें। आज के लिए इतना ही। आपकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।